بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے قواعد الصرف کا پہلا لیسن پڑھ لیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ پہلے آپ سے وہ لیسن سنا کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے نیو لیسن جو ہے وہ پڑھیں گے. جی عبد الرحمن صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے، اپنا مائک جو ہے جی آپ اوپن کر لیں. جی آپ بتائیں، پیش کو کیا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر؟ ضمہ ضمہ، ٹھیک ہے. اور زبر کو؟ فتح فتح. اور جس حرف کے اوپر زبر ہو اس کو؟ متحرک زبر ہو فتح ہو جس پر؟ اس کو مفتوح مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور دو کے عدد کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین دو 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 زبر دو زیر نہیں میں پوچھ رہا، واحد اور دو، ایک کے بعد جو دو آتا دو ہے کو تثنیہ تسنیہ کہیں گے، ٹھیک ہے. اور بات کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ بات کرنے والے کو متکلم. جو بات کرنے والا متکلم ہوتا ہے اس کو جی متکلم کہا متکلم جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں امت الحفیظ حسنہ. ہاں جی، امت الحفیظ آپ بتائیں ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ انس ادریس آپ بتائیں ثلاثی مجرد کس کو کہا جاتا ہے؟ جی موجود ہیں آپ؟ جی عتیقہ عبد الصبور آپ بتائیں ثلاثی مجرد کس کو کہا جاتا ہے؟ سر تین جس میں حرف ہوں، جیسے ناصارہ، اس میں نون صاد را. ٹھیک ہے، تین حرفی اسم ہو یا تین حرفی فعل ہو اس کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ، آگے آپ بتائیں زمانہ کس کو کہتے ہیں اور زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سر تین زبانیں ہوتے ہیں: جی کون کون حال، سے؟ ماضی، مستقبل. ٹھیک ہے. حال، ماضی، مستقبل. پیش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ضمہ، اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم، مضموم، ٹھیک ہے. اور بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں جو بات کر رہا ہے؟ متکلم. متکلم. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں ڈاکٹر محمد فیصل مجید. یس سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ باقی لوگ ذرا اپنا کیمرے اور جو ہی کوئی بندہ کلاس جوائن کرے وہ فوری طور پر اپنا کیمرہ اور اپنا مائک بند کیا کرے. ابھی یہ ایک صاحب جو ہے وہ آئی فون کے نام سے یہاں پر اوپن ہوئے ہیں، تو آئی فون کوئی نام نہیں ہوتا، اپنے اسی نام کے ساتھ آپ لوگ جو ہے کلاس جوائن کیا کریں جو نام آپ نے رجسٹریشن میں لکھوایا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کی حاضری لگنی ہے. ٹھیک ہے جی جی. سر. جی فیصل مجید صاحب آپ بتائیے زیر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ زیر کو کسرہ کسرہ. ہاں ٹھیک ہے، کسرہ کہیں گے. اور جس حرف پر نیچے زیر ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مکسور. مقصور کہیں گے، ٹھیک ہے. اور حرکت سے مراد کون سی چیز ہے؟ حرکت سے کیا مراد ہے؟ یہ زیر جس میں کسرہ ضمہ اور یہ چیزیں جس میں ہاں آتی ہیں یہ جن کے تینوں اوپر چیزیں جو ہیں یہ حرکت کہلاتی ہیں. اور جس حرف پر یہ حرکتیں ہوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ متحرک. متحرک. متحرک، ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ. آپ بتائیں حروف اصلیہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ جی حضرت. ہلو آپ جی جی جی، یہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ بن گیا ہے. چلیں
باقی ہم آگے کسی سے پوچھ لیتے ہیں. جی فریاد کیان، فریاد کیان، آپ بتائیں حروف صحیحہ کن کو کہتے ہیں؟ حروف علت کے علاوہ سر جو باقی تمام حروف تاجی ہوں ان کو حروف صحیحہ کہتے ہیں. حروف علت کون سے؟ حروف واو الف اور یا. واو الف اور یا، ٹھیک ہے. واو الف اور یا حروف علت ہیں اور باقی سارے حروف صحیحہ ہیں. صحیح چلیں ہے ٹھیک سر. ہے ماشاءاللہ. آپ مائک بند کر لیں. جی آگے ہیں حفصہ افضل. آپ بتائیے حروف اصلیہ کون سے ہوتے ہیں؟ حفصہ افضل. جی تو کیسے ہوتے ہیں جو فعال کے ہم وزن ہوتے ہیں؟ ہاں، جو فا عین اور لام کے وزن پر ہوتے ہیں. اور جو ان کے وزن پر نہیں ہوتے وہ کون سے ہوں گے؟ وہ حروف زائدہ. وہ حروف زائدہ ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں یہ محمد، صرف لکھا ہوا ہے محمد. تو آپ کا نام کیا ہے؟ مکمل نام کیا ہے؟ اپنے نام جو ہے وہ مکمل لکھا کریں، کیونکہ حاضری بھی لگانی ہوتی ہے تو حاضری جو ہے انہی ناموں سے ہی لگائی جائے گی. چلیں آگے ہیں ندا رشید. ندا رشید، جی آپ بتائیے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ندا رشید. پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ضمہ کہتے ہیں. اور جس حرف پر پیش ہو اس کو؟ مضموم. مضموم. اور زبر کو؟ فتحہ. اور جس حرف پر زبر ہو؟ مفتوح. مفتوح. ٹھیک ہے. اور بات کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم. متکلم. ٹھیک ہے. حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کون سے ہوتے ہیں؟ جی حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. سر اسکپ ہو گیا مائنڈ سے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مائک بند کر لیں اپنا. جی یہ آئی فون کے نام سے کون جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں؟ راجہ محمد صدیق. عمر صدیق. تو آپ یہاں پہ عمر صدیق لکھیں نا، اپنا نام عمر صدیق لکھیں. عمر صدیق نہیں، محمد صدیق. اچھا محمد صدیق. محمد صدیق. ہاں تو آپ اپنا نام محمد صدیق لکھیں ورنہ آپ کی حاضری نہیں لگے گی پھر. ٹھیک ہے. یہ جب جوائن کرتے ہیں نا تو اس وقت وہ زوم پوچھتا ہے کہ آپ نے کس نام سے جوائن کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دیں گے تو وہی آپ کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے آپ پہلے بتا دیجئے، آپ بتائیے حروف علت کون سے ہیں؟ جی محمد صدیق صاحب آپ بتائیں حروف علت کون کون سے ہیں؟ نہیں پتہ جی. آپ نے کل لیکچر لیا تھا؟ جی کل مجھے آواز نہیں آئی تھی، بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا، مجھے آواز نہیں آئی. میں نے لیکچر جو ریکارڈ کیا تھا اس کا لنک بھی بھیج دیا تھا آپ کے گروپ کے اندر، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے اور اس کو دوبارہ سے سن لیتے. اچھا تو غلطی ہوئی ہے جی. ہاں یہ روزانہ جو ڈیلی لیکچر ہوا کرے گا، لیکچر کے فوری بعد اس کا لنک جو ہے وہی ٹرانسفر سے ہم بھیج دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک. ہاں کل سے انشاءاللہ. چلیں کوئی بات نہیں ہے، کل سے کر لیجئے گا. وہ لیکچر ویسے ابھی تک پڑا ہوا ہے آپ کے گروپ میں نا، پڑا ہے، آپ ابھی بھی اس کو سن سکتے ہیں. ٹھیک. ہاں لیکچر ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ میں سن جی سکوں گا. چلیں رقیہ ظہیر. جی رقیہ ظہیر آپ بتائیے حروف علت کون کون سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میں کون سے حروف بتاتے ہیں آپ؟ حروف علت. حروف علت واو الف اور یا جن کا مجموعہ وائے بنتا ہے، ٹھیک وہ ہے. حروف علت ہوتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ. اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو ضمہ. ٹھیک ہے. اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ہیلو. جی مضموم.
اس کو مضموم کہیں گے. نہیں تو کٹ چلے گئی ماشاء ہے. اللہ ٹھیک ہے. آپ اپنا مائک بند کر لیں. یہ ریڈمی 10A یہ کس کا نمبر ہے؟ کون ہے یہ؟ ریڈمی 10A اس نام سے کون ہے؟ ہن کنے بجے جاندا ہے محسن؟ آپ اپنے پورے اوریجنل 4 نام بجے سے کیا نام ہے آپ ٹائم کا؟ بدل وہی 5 ہی رہندا. آپ اپنے اوریجنل نام سے جوائن کیا کریں ٹھیک ہے. ہاں آپ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنے اوریجنل نام سے جوائن کیا کریں. کوئی بھی بندہ اس طرح کے ناموں سے جوائن نہ کرے ورنہ آپ کی غیر حاضری لگ جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ حاضری لینی ہوتی ہے ہم نے یہاں سے. ٹھیک ہے چلیے آپ ہی بتائیے کہ زیر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجھے کئی فیکٹریاں سے تے ہوندا حساب کتاب تے مینوں لگدا انہاں دا کوئی نہیں. جی تانیہ صابر. تانیہ صابر تانیہ صابر موجود ہے؟ ہاں جی مونا نعیم صاحبہ چلے آپ بتا دیں حروف اصلیہ حروف زائدہ کیا فرق ہے ان میں؟ سر حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، جی جو اس کے فعل کا بنیادی مادہ ہوتے ہیں، اور حروف زائدہ جو اس میں ایڈیشنل ورڈ ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فعالہ جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، اور اگر ہم افتعالہ کہیں گے تو اس میں الف اور تا جو ہے وہ حروف زائدہ ہوں گے. چلے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. چلیں جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا جو ہے رسپانس دیے ہے، اچھی طرح سے یاد کر کے آئے ہیں. آئندہ بھی اسی طرح ہی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کے لیے یہ تمام علوم جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرما دے. اب ہم نیکسٹ لیسن جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ لیسن میں ہم نے مشق جو ہے وہ چھوڑ دی تھی. آسان ہی ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے تقریباً سنا ہی دی ہیں، کوئی زیادہ بڑی تمرین نہیں ہے، ایکسرسائز کوئی بہت بڑی نہیں ہے. سب سے پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ میں کیا فرق ہے. تو یہ ابھی سنا دیا گیا ہے، آپ لوگوں نے سنا دیا ہے. حروف اصلیہ وہ ہے جو فا عین اور لام کے مقابلے میں ہوتے ہیں، جس کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے. اور حروف زائدہ وہ ہیں جو ان کے مقابلے میں نہیں ہوتے، ان سے ہٹ کر ہوتے ہیں. جیسے فعالہ سے افتعالہ، تو افتعالہ میں فا عین لام تو حروف اصلیہ ہوں گے، لیکن حمزہ اور تا جو ہے یہ حروف زائدہ ہوں گے. اور اسی طرح اس وزن پر کوئی بھی کلمہ آ جائے، جیسے اجتنبہ ہم نے مثال پڑھی، تو اجتنبہ میں جیم نون اور با جو ہے یہ فا عین لام کے وزن پر ہے، تو یہ حروف اصلیہ ہوں گے، جبکہ حمزہ اور تا جو ہے وہ حروف زائدہ ہوں گے. کوئی اور مثال آپ لے سکتے ہیں جیسے اکتسبہ، تو اکتسبہ میں کاف سین اور با یہ فا عین لام کے وزن پر ہیں، تو یہ حروف اصلیہ ہوں گے، جبکہ حمزہ اور تا جو ہے وہ حروف زائدہ ہوں گے. اس کے بعد اگلا سوال یہاں پر یہ ہے کہ متکلم اور مخاطب کسے کہتے ہیں. متکلم ہوتا ہے گفتگو کرنے والا، بات کرنے والا، کلام کرنے والا. جو شخص بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، وہ متکلم ہوگا. اور مخاطب وہ ہوگا جس کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے. تو جیسے آپ کہتے ہیں جی آپ نے کھایا، اکلتا آپ نے کھایا، تو جو سامنے آپ کے موجود ہے اس کو ہم مخاطب کہیں گے. اور وہ صیغے جو سامنے والے فرد کی شخصیت یا ذات پر دلالت کر رہے ہوں ان کو مخاطب کے صیغے کہا جاتا ہے. اگر تو وہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے مذکر مخاطب، اور اگر وہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے مؤنث مخاطب. اور پھر اس میں بھی واحد تثنیہ اور جمع، کہ واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب، یا اسی طرح واحد مؤنث مخاطب، واحد تثنیہ مؤنث مخاطب اور جمع مؤنث مخاطب. تو یہ سارے صیغے انشاءاللہ ایک گردان کے اندر، ماضی کی گردان ہو یا مضارع کی گردان ہو، ان گردانوں کے اندر یہ سارے صیغے مستعمل ہوتے ہیں.
جو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو متکلم جو ہے وہ بات کرنے والا ہوتا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، اور مخاطب جو ہے سامنے موجود ہے اس کو مخاطب کہا جاتا ہے. اس کے بعد مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں، مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں. اب یہاں پر انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے کہ کویسچن نمبر 1 میں جس حرف پر کسرہ ہو اسے ڈیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آگے انہوں نے 3 آپشن دیے ہیں کہ اس کو مضموم کہیں گے یا مفتوح کہیں گے یا مکسور کہیں گے. تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مقصود. جی آپ لوگ کچھ بھی نہ بتائیے، بس آپ خاموش رہیں، اپنے مائک بھی بند رکھیں. لیسن سنتے ہوئے صرف جو ہے آپ نے مائک کھولنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے مائک بند رکھنا ہے کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو 3 آپشن ہیں، ان تینوں آپشنوں میں سے ایک آپشن ہم نے منتخب کرنی ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ضمے والا، جس حرف پر ضمہ ہوتا ہے اس کو مضموم کہتے ہیں، جس پر فتح ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور جس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے اس کو مکسور کہتے ہیں. تو لہذا یہ کوشچن ہے جس حرف پر کسرہ ہو، تو چونکہ یہ کسرے والا ہے لہذا یہ مکسور کہلائے گا. جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے الف، واو، الف اور یا کو حروف، پھر آگے ڈیش خالی جگہ کہتے ہیں. تو آگے انہوں نے 2 آپشن دیے ہیں، حروف علت کہتے ہیں یا حروف صحیحہ کہتے ہیں. تو چونکہ یہ تینوں حروف جو ہیں جن کا مجموعہ وائے ہے ان کو حروف علت کہا جاتا ہے، اور جو حروف صحیحہ ہوتے ہیں وہ ان تینوں کے علاوہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر حروف علت، حروف کے بعد آگے علت کا لفظ جو ہے وہ لکھا جائے گا. تو یہ ہمارا پہلا لیسن تھا جو ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اس کی ایکسرسائز رہتی تھی وہ ہم نے آج دیکھ لی ہے. ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 ہے علم الصرف. اب یہاں پر علم الصرف کی تعریف، اس کی لغوی تعریف اور اس کی اصطلاحی تعریف کہ علم الصرف سے کون سا علم مراد ہے اور اس علم کے اندر کیا کیا کام ہوتے ہیں، پھر اسی طرح اس علم کا موضوع کیا ہے، پھر اس علم کا فائدہ کیا ہے، اور اس علم کا سیکھنا اس کا حکم کیا ہے کہ کیا اس کو سیکھنا جو ہے وہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. تو سب سے پہلے علم الصرف کی تعریف، سب سے پہلے کوئی بھی علم ہم پڑھتے ہیں تو اس کی پہلے لغوی تعریف دیکھتے ہیں کہ لغت کے اندر اس کا کیا معنی ہے، لغوی معنی کیا ہوتا ہے. تو لغوی معنی صرف کا ہے، صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، تبدیل کرنا. صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا اور تبدیل کرنا. جبکہ اصطلاح کے اندر یعنی علم کی روح سے، علم صرف کی روح سے علم الصرف کی تعریف یہ ہے کہ صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے، تو صیغہ جو ہے یہ کلمہ کو صیغہ کہتے ہیں، کلمہ بنانے، صیغے بنانے، کلمے بنانے، یعنی ایک کلمہ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو اس طرح کر کے صیغے بنانے کا ایک کام ہوتا ہے، اور پھر ان میں تغیر کرنے یعنی ان میں تبدیلی کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں. تو جب صیغہ بنتا ہے یا اس میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری علم الصرف کی روح سے ہوتی ہے. آپ نے ایک صیغے سے دوسرا بنانا ہے، جیسے ضربہ سے ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم. تو ہم انشاءاللہ یہ آگے پڑھیں گے. تو صیغے بنانا اور ان کے اندر تبدیلی کرنا، یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ علم الصرف کے اندر سر انجام پاتا ہے. جبکہ علم النحو کے اندر صرف کلمہ کا جو آخری اعراب ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری علم الصرف میں ڈسکس کی جاتی ہیں. علم الصرف کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے، علم صرف کا موضوع ہے اسم معرب. اسم معرب، معرب سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس پر اعراب آتا ہو. تو جو اسم معرب ہو اس کا اعراب بدلتا رہتا ہو وہ علم الصرف کا موضوع ہے. یا پھر فعل متصرف، یعنی وہ فعل جو پھرتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو آپ اس کو
اگرچہ ابھی آپ کو مورب اور متصرف کی سمجھ نہیں آئے گی، صرف اس کو آپ یاد کر لیں کہ علم صرف کا موضوع اسم مورب اور فعل متصرف ہے، چونکہ عام طور پر اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم مورب ہوتا ہے اور ایک اسم مبنی ہوتا ہے۔ اسم مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخری اعراب مسلسل تبدیل ہوتا رہے، عامل کے آنے سے کبھی وہ زبر، کبھی جو ہے وہ ضمہ آ جائے، کبھی فتح آ جائے، کبھی کسرہ آ جائے، جبکہ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخری اعراب تبدیل نہ ہو، وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے، عامل کے آنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی اقصا نعیم، آپ اپنا ذرا یہ بند کر لیں، کیمرہ بند کر لیں۔ تو ہمارے پاس علم الصرف کا جو موضوع آیا وہ یہ ہے کہ اسم مورب اور فعل متصرف، اسم مورب اور فعل متصرف۔ آگے ہے علم الصرف کا فائدہ، کہ یہ علم اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا، یعنی عربی کے جو مفرد، ہر مفرد، کوئی اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، تو ہر مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا اور ان میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا۔ تو گویا کہ گرامر پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ عربی زبان کے الفاظ کو اور ہر لفظ کو صحیح اس کو ادا کر سکتا ہے اور غلطی سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ گرامر کا ایک بنیادی فائدہ ہے۔ گرامر کے اندر علم النحو اور علم الصرف دونوں جو ہے یہ گرامر کے دو پارٹ ہیں۔ اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے؟ اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل یا وہ حکم جو امت کے چند افراد اگر بجا لے آئیں تو باقیوں کی طرف سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص بھی اس کو ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ ایسا علم ہے کہ سب کے لیے سیکھنا ضروری بھی نہیں ہے اور سب کو اس کا پابند کرنا یہ ایک مشقت کا باعث ہے، چنانچہ وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ یا زبان کے شعبے سے متعلق ہوتے ہیں، زبان سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ یا قرآن مجید کی تعلیم و تربیت، قرآن مجید کو آگے پھیلانا، تو ان لوگوں کے لیے اس کو سیکھنا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر وہ لوگ اس کو سیکھ لیں تو باقی عامت الناس کو سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ تو علم الصرف کی لغوی تعریف ہوئی پھیرنا اور تبدیل کرنا، جبکہ اصطلاحی تعریف ہے کہ وہ علم جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ موضوع جو ہے وہ اس کا اسم مورب اور فعل متصرف ہے، جبکہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ عربی زبان کے جو مفرد الفاظ ہیں، مفرد الفاظ اس لیے کہے کہ ہر لفظ جو ہے، کیونکہ مفردات کو جوڑنے کے بعد ہی مرکب اور جملہ بنتا ہے، تو ہر مفرد جو ہے اس کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا اور غلطی سے محفوظ رہنا۔ اور پھر اس کا حکم جو ہے وہ فرض کفایہ کا ہے کہ آپ میں سے اگر چند لوگ اس کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ سب لوگ جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ کفایت کر جائے گا۔ کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ باقیوں کی طرف سے کفایت کر جانا، جیسے نماز جنازہ کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اگر چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو باقی وہ لوگ جنہوں نے نماز جنازہ ادا نہ کی ہو ان کی طرف سے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اب آگے ہے کلمہ کی تعریف و تقسیم۔ کوئی بھی زبان ہو، بے شک وہ اردو ہے، عربی ہے یا انگلش ہے یا کوئی بھی زبان ہے، ہر زبان کے جو مفردات ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں۔ پہلے مفرد کلمہ جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو جوڑ کر جو ہے وہ جملہ بنانا وہ سیکھا جاتا ہے۔ تو مفرد کلمہ جو ہے اس کو پھر آگے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ وہ کبھی تو اسم ہوتا ہے،
یعنی کسی کا نام ہے، جیسے زید ہے، خالد ہے، عمر ہے، بکر ہے، یا آپ کسی بھی چیز کا نام لے لیں، شہروں کے نام ہو سکتے ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے، لاہور ہے، گوجرانوالا ہے، یا کوئی بھی جگہ جو ہے اس کا آپ نام لے سکتے ہیں، یا جانوروں کے نام لے سکتے ہیں، چڑیا ہے، فاختہ ہے۔ تو جو بھی چیز، جو بھی کلمہ کسی کا نام ہوگا، وہ بے شک انسان کا نام ہو، وہ جانوروں کا نام ہو، وہ جگہ کا نام ہو، وہ درخت کا نام ہو، اس کو اسم کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہوتا ہے فعل۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام جب کسی نے کیا ہو تو جب اس فعل اور اس کام کو بیان کیا جائے گا تو اس کو فعل کہیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی اس نے مارا، تو یہ جو ہے اس نے مارا، مارنا جو ہے یہ فعل ہے۔ یا اکل زید، زید نے کھایا، تو زید تو اسم ہے لیکن اکلا جو ہے کھایا، یہ فعل ہے۔ جلس خالد، خالد بیٹھا، تو خالد تو اسم ہے لیکن جلسہ جو ہے یہ فعل ہے۔ تو یہ بے شمار افعال جو ہیں وہ عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ ناصرہ، ناصرہ اس نے مدد کی، جلسہ وہ بیٹھا، ذہبہ وہ گیا، عطا وہ آیا۔ تو اس طرح کر کے متعدد افعال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور یہ ہر زبان کے اندر ہی ایسے پائے جاتے ہیں، صرف عربی زبان ہی نہیں، تمام زبانوں کے اندر جہاں اسماء کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا ہے وہیں پر افعال کا بھی ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے اسماء، افعال اور حروف، ان تینوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جملہ جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے۔ اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں مل کر جملہ بنتا ہے۔ اور پھر ان جملے کی جو ترتیب ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے علم النحو کے اندر، کہ کبھی جو ہے جملہ میں اسم پہلے آ جاتا ہے اور کبھی جملہ میں فعل پہلے آ جاتا ہے۔ اگر فعل پہلے آئے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور اگر اسم پہلے آئے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ ابھی نہیں، وہ علم النحو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر آپ نے اتنا یاد کرنا ہے کہ مفرد، با معنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ با معنی کا لفظ اس لیے بولا کہ کئی کلمات ایسے ہوتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، آدمی بغیر سوچے سمجھے ہی ان کو ادا کر دیتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے، شائے اردو میں، تو چائے تو ایک با معنی اسم ہے لیکن شائے یہ ایک بے معنی ہے، محمل، اس کو محمل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زید، دیس، تو زید جو ہے وہ تو ایک با معنی ہے لیکن دیس جو ہے وہ بے معنی ہے، محمل ہے۔ تو کلمہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ با معنی مفرد، یہاں مفرد کا لفظ بول رہا ہے، مرکب نہیں کہا، کیونکہ جب مرکب ہوتا ہے تو پھر وہ کلام بن جاتی ہے، وہ کلمہ نہیں رہتا۔ وہ با معنی مفرد لفظ، کلمہ با معنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور اس کے پھر آگے تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ویسے تو ہم اسم کو بھی جانتے ہیں، فعل کو بھی جانتے ہیں، حرف کو بھی جانتے ہیں، لیکن ان کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے، ایک خاص تعریف ہے جو عربی زبان کے اندر پائی جاتی ہے، اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ وسعت اور گہرائی پر مبنی ہے۔ اسم سے مراد وہ کلمہ ہے، چونکہ اسم جو ہے وہ کلمہ کی ایک قسم ہے، تو اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یہ زمانے کی شرط اس لیے لگائی ہے کیونکہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، جس طرح ہم اس کی تعریف میں ہم پڑھیں گے۔ اور اپنا معنی خود بتائے اس لیے کہا ہے کہ حرف جو ہے وہ اپنا معنی خود نہیں بتاتا، جب تک وہ کسی جملے میں استعمال نہ ہو جائے، کچھ اسماء یا افعال کے درمیان میں مستعمل نہ ہو جائے، وہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے۔ لیکن اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بھی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، جیسے رجل آدمی، علم جاننا، قلم قلم، کتاب کتاب۔ تو اسی طرح باب دروازہ، مکتب ٹیبل، کرسی کرسی۔ تو یہ سارے اسماء ہیں، جدار دیوار۔ تو یہ سارے اسماء ہیں جو اپنا معنی خود بتا رہے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کا نام لے لیتے ہیں
خالد خالد. اب خالد جو ہے وہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو ایسے کلمہ کو اسم کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر فعل ہے. فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. یعنی فعل بھی اسم کی طرح ہی اپنا معنی تو خود بتاتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ موجود ہوتا ہے. اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ زمانے جو ہیں وہ تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. تو اسی کے اعتبار سے پھر آگے فعل کے صیغے آتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے یہاں پر ناصارہ، اس نے مدد کی. اب یہ جو ہے نا اس نے مدد کی، تو کی جو ہے یہ ایک زمانے پر دلالت کر رہا ہے. تو اس نے جو مدد کی ہے وہ ماضی کے زمانے میں مدد کی ہے. اس کے بعد آگے لفظ ہے ینصرو. نصر ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. تو یہ فعل جو ہے ینصرو، اس کو ویسے فعل تو مضارع کہتے ہیں لیکن یہ زمانوں میں سے دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے. حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے. ینصرو کا معنی ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اسی طرح آپ اگر اسی وزن پہ ایک اور صیغہ لے ہیں یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. یذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا. یجلس، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. یہ سارے جو ہیں اس کے معنی ہو سکتے ہیں اور یہ حال اور مستقبل دونوں معنوں پہ دلالت کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایک صیغہ ہے انصر. یہ امر کا صیغہ ہے اور امر کی پوری ایک گردان موجود ہے آگے اسی کتاب میں ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کسی چیز کا حکم دینے کے لیے امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. انصر، تو مدد کر. اگر ایک مرد ایک مذکر کو کہنا ہو تو اس کے لیے انصر کا صیغہ جو ہے وہ بولتے ہیں اور یہ مستقبل کے معنی میں ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تم مدد کرو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے بعد تم مدد کرو. تو یہ ہے فعل. اسم میں دو، اسم اور فعل میں جو چیزیں مشترک تھیں کہ یہ اپنا معنی خود دیتے ہیں لیکن دو چیزیں مختلف ہیں. وہ یہ ہے کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اسم ہے، اور فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں فعل کے وقوع کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ وہ فعل واقع ہو چکا ہے یا واقع ہو رہا ہے یا مستقبل میں واقع ہوگا. اور کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف. اسم، فعل اور حرف. حرف جو ہے یہ پہلے دونوں سے ہی مختلف ہے. نہ تو یہ خود اپنا معنی بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے کیونکہ وہ حرف ہے، اور حرف جو ہے وہ جملے میں مختلف کلمات کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بذات خود اس کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. جیسے من. من کا معنی ہوتا ہے سے. تو سے جو ہے اردو میں بھی اگر ہم کہیں سے تو اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی زمانہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جئت من المسجد، میں مسجد سے آیا ہوں، تو جملے میں آ کر اب سے کا معنی جو ہے وہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ جس جگہ سے میں آیا ہوں وہ مسجد ہے. جئت من المسجد، مسجد سے آیا ہوں. اسی طرح الہ ہے. الہ کا معنی ہوتا ہے طرف. تو صرف الہ کا لفظ جو ہے یہ کوئی معنی نہیں دے رہا. لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ انا جالس الی الکعبہ، کہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، تو پھر الہ جو ہے وہ ایک معنی اور مفہوم دے گا. اسی طرح فی میں. فی اگر اکیلا لکھا جائے، دیکھا جائے، پڑھا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں سمجھ آتا کہ میں کس میں کیا چیز. تو آپ کہہ سکتے ہیں درستو فی المدرسہ یا ادرسو فی المدرسہ، میں مدرسہ میں پڑھتا ہوں. تو یہ تین حروف کی ایک مثال دی ہوئی ہے. حروف تو بے شمار ہے عربی زبان کے اندر اور یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں
لیکن حروف جو ہیں یہ اپنا معنی خود نہیں دیتے، بغیر جملے میں واقع ہوئے ان کا کوئی معنی واضح نہیں ہوتا، اور ان کے اندر کوئی زمانہ بھی موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے، آمن حامد باللہ، ایمان لایا حامد اللہ پر۔ تو اس میں آمنہ جو ہے یہ فعل ہے، ایمان لایا، اور حامد جو یہ اسم ہے، نام ہے ایک شخص کا، اور باللہ با جو ہے، اللہ تو اسم ہی ہے لیکن با جو ہے یہ حرف ہے جس کو حرف جارہ کہتے ہیں۔ تو اس میں آمنہ فعل ہے، حامد اسم ہے، با حرف جر اور لفظ اللہ بھی اسم ہے۔ تو اس جملے کے اندر تینوں طرح کی اقسام، یعنی کلمہ کی تینوں اقسام جو ہیں، اسم کی، فعل کی اور حرف کی، تینوں اقسام کی مثال جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز ہے۔ کل آپ نے جہاں پر لیسن اور چیپٹر اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کو بھی ریوائز کر کے لانا ہے۔ 2-3 دفعہ ایکسرسائز کو آپ نے خود اپنے پاس حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ علم صرف کی اصطلاحی تعریف کریں۔ علم صرف کی اصطلاحی تعریف کریں۔ تو ہم نے ابھی اوپر پڑھی ہے کہ علم صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں۔ علم صرف سے مراد وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان صیغوں میں تبدیلی کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں، یہ علم صرف ہے۔ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع جو ہے وہ اسم معرب اور فعل متصرف ہے۔ اسم معرب سے مراد وہ اسم جو عامل کے آنے سے بدلتا رہے، اور فعل متصرف سے مراد وہ فعل جس کے اندر مسلسل تبدیلی آتی جاتی رہے۔ کوشچن نمبر 3، بامعنی مفرد لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور پھر آگے کلمہ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف کریں تو اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بذات خود بتا دیتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ کوشچن نمبر 4 پر ہم پہنچ چکے تھے، اسم کی تعریف کریں۔ تو اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یہ ہم ابھی اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، اسم اور فعل کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اسم اور فعل کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، جبکہ فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ چھٹا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی کوئی مثال بیان کریں۔ تو کتاب میں جو ہم نے مثال پڑھی ہے وہ ہے آمن حامد باللہ۔ آمن فعل ہے، حامد جو ہے یہ اسم ہے، با حرف جر ہے اور لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے۔ اور اس کی کوئی اور مثال بھی آپ دے سکتے ہیں کہ داخل خالد فی المسجد، خالد جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا۔ تو داخلہ جو ہے یہ فعل، خالد یہ اسم، اور فی جو ہے حرف جر یہ حرف ہوگا، اور المسجد یہ بھی اسم ہو جائے گا۔ یا آپ کہہ رہے ہیں خارجہ حامد من المسجد، حامد جو ہے وہ مسجد سے نکلا، تو خارجہ فعل، حامد اسم، من حرف جر، اور المسجد یہ بھی اسم۔ تو یہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ 7واں کوشچن ہے، علم صرف میں مہارت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عربی کے الفاظ آدمی صحیح ادا کر لیتا ہے اور غلطی سے بچ جاتا ہے۔ عربی کے کلمات صحیح ادا کر لیتا ہے اور غلطی سے بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ 2 کوشچن انہوں نے دیے ہیں اور آگے آپشن دیے ہوئے ہیں کہ جو
آپشن جو ہے وہ درست ہے، اس کو آپ نے خالی جگہ پہ پر کرنا ہے۔ پہلا کوشچن ہے جو کلمہ اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں یا اسم کہتے ہیں یا حرف کہتے ہیں؟ تو اس کو اسم کہتے ہیں، کیونکہ اسم جو ہے وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اگر اس میں زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنا معنی بھی خود نہ بتا سکے تو وہ حرف ہوتا ہے۔ پھر آگے ہے با معنی مفرد لفظ کو با معنی، تو یہ با معنی جو ہے اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، تو بے معنی سے مراد وہ مہمل کلمہ ہے جس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ چائے شائے روٹی ووٹی، تو روٹی جو ہے یہ تو ایک با معنی ہے، ایک مسمى پر دلالت کرتا ہے، لیکن ووٹی جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو با معنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں یا موضوع کہتے ہیں؟ تو با معنی مفرد لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، اس کو مہمل نہیں کہا جاتا یا موضوع نہیں کہا جاتا۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہے، جس میں ہم نے علم صرف کی لغوی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف، اس کا موضوع، فائدہ اور حکم پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے کلمہ کی تعریف پڑھی اور کلمہ کی تینوں اقسام پڑھی کہ با معنی مفرد لفظ جو ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم سے مراد وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے رجل، علم، قلم، کتاب، باب، جدار، دار، یہ ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اور فعل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی تو خود بتاتا ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، جیسے نصرا، ضربا، جلسا، ذہبا، اکتسبا، اجتنبا۔ اور ینصر یا یضرب، یکتب، یجلس، یذهب، یہ سارے جو ہیں یہ افعال ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کلمہ کی قسم جو ہے وہ ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی جملے میں آئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، جیسے من ہے، الہ ہے، فی ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، تو جب تک یہ جملے میں استعمال نہیں ہوگا اس کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ اسی طرح الہ، طرف، تو جب تک یہ جملے میں استعمال نہیں ہوگا اس کا معنی بھی واضح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فی جو ہے، میں، کسی چیز میں، فی المسجد، مسجد میں، تو جب تک یہ بھی جملے میں استعمال نہیں ہوگا اپنا معنی واضح نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس سوالات تھے، تدریبات تھیں اور ایکسرسائز تھیں، ہم نے یہ سارے 8 کے 8 سوالات حل کیے ہیں۔